السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر مقتدر خان صاحب ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو تھینک یو مچ. ویری مچ آرزو، اور آپ کے دیکھنے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست شری اکال، ونکم، اور جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں ان کو آزادی مبارک. تھینک یو سو مچ سر. جی لیکن سر آزادی سے ہی بات میں آج شروع کروں گی کہ انہوں نے کل سے جو ہے وہ ایونٹ ہو رہا تھا، مطلب 13 سے ہی جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ایونٹس کرائے جا رہے تھے اور ہر جگہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جنگ لڑی ہے. پھر افغانستان کے لیے میسیجز دیے پرائم منسٹر نے اور کہا کہ اور اس کے علاوہ یہی کہا گیا کہ ہم بہت ریلیونٹ ہو گئے ہیں دنیا میں، ہمیں بہت پوچھا جا رہا ہے، ڈیفنس پیکٹ میں ہمیں شامل کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے پاکستان نے یہ 79 یا 80 ایئرز میں کچھ اچیو کیا ہے، یا بس ہم صرف قرضوں پر ہی رہ رہے ہیں اور دوسروں کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، میں نے پچھلے 8-10 دن میں 2 پرومیننٹ پاکستانیوں سے لمبا انٹرویو لیا ہے. مشاہد حسین صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر کل میں نے کامران بخاری سے تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو لیا. تو میں نے کامران سے پوچھا، بھائی کامران، یہ 80 سال 79 ایئرز میں آپ لوگوں نے کیا اچیو کیا؟ تو میں سمجھا تھا کہ یوزلی جو اسٹینڈرڈ آنسر آتا ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے نیوکلیر پاور بن گئے، وی آر ناؤ اے نیوکلیر پاور. تو ایکچولی کامران نے وہ نہیں کہا. کامران نے کہا کہ یہ ایک ہمارا اچیومنٹ یہ ہے کہ سروائیو کر رہے ہیں کہ ابھی تک. سو دس از اے بگ اچیومنٹ کہ انسپائٹ آف آل دا ہیڈ وینڈ، سارے پریشانیاں مشکلات کے باوجود سروائیو کر رہے ہیں. جب میں مشاہد حسین صاحب سے بات کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیسا ہے کہ بھائی آپ انٹرنیشنل سفیر میں ہیرو بٹ ڈومیسٹک سفیر میں زیرو ہیں. شاید ان کو وہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن انہوں نے کہا کہ، اور پھر میں کہا کہ بھائی آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو پاکستان؟ تو انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، ہم آلریڈی بڑے ہو گئے، وی آر آل گرون اپ، وی آر ناؤ میچور، کہ ہم اب انٹرنیشنل. تو یہ جو ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے پاکستان کا کہ وہ میڈیٹ کر رہا ہے ایران کو لے کر، اور دیکھیے دس از، یہ اڑتی چیز ہے. یہ بہت آسانی سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا، وہ آسانی سے چلی بھی جاتی ہیں. کہ یہ دیز آر آل ڈونلڈ ٹرمپ کی عنایتیں ہیں. دیر از نتھنگ، اسے پاکستان کا کچھ اچیومنٹ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وی فار واٹ ایور ریزنس ہم نے پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رشتہ بہتر کر لیا. سو یس اوکے، یو مینیج ٹرمپ بیٹر دین انڈیا مینیج ٹرمپ، بٹ دیٹ از ناٹ امپروونگ دا کوالٹی آف لائف آف پاکستانیز. نہ آپ زیادہ سیکیور ہو گئے، نہ آپ زیادہ رچ ہو گئے. تو جو سبسٹنٹیو ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کا، اس کا کچھ اثر نہیں نظر آ رہا. اب تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے جو ایران وار کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یو ہیو گین مور سپورٹ فرام سعودی عربیہ بٹ یو ہیو لاس سپورٹ فرام یو اے ای. تو یو اے ای نے جو 3 بلین منگا لیے واپس، وہ سعودی عرب نے آپ کو دے دیے. So, but that is not a solution to anything. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ روز مرہ مجھے مچھلی دینے کے بجائے مجھے فشنگ سکھا دیں، دیٹ از بیٹر، تاکہ میں خود فش کر سکوں رادر دین آپ کے پاس سے چندے میں فش. تو جو ڈسکشن تھا دونوں مشاہد حسین کو میں نے مطلب میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پش کیا. کامران تو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بٹ ان دا اینڈ بوتھ اگریڈ وتھ می کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم از گورننس. دیر از نو گڈ گورننس. تو گڈ گورننس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک کہ گڈ گورننس از اے کوڈ ورڈ فار ایبسنس آف کرپشن. جب ہم کہتے ہیں کہ گڈ گورننس نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ بہت ہے ملک. دوسری چیز یہ ہے کہ گڈ گورننس از ایکچولی افیکٹو گورننس. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ ایک چارٹ شیئر کیا ہے جو میں نے ابھی ایکچولی 2 گھنٹے پہلے میرے چینل پہ لگایا تھا. آپ یہ دیکھیں، میں نے انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کیا ہوا ہے کہ 79 ایئرز میں کیا ہوا. تو اگر آپ دیکھیں تو اگر فار ایگزامپل آپ جی ڈی پی پر کیپٹا دیکھیے کتنا فرق آ گیا ہے. انڈیا آپ سے پیچھے تھا. انڈیا واز $85-90 47 میں، پھر پاکستان 90-100 تھا. اب دیکھیے انڈیا 1000 سے زیادہ آگے ہو گیا ہے، 2700 ہو گیا ہے، پاکستان 15. اگر آپ لٹریسی لیولز دیکھیں، آپ
2% بہتر تھے انڈیا سے, اور اب آپ تقریباً 10-20% پیچھے ہو گئے. دیز آر ویری بیڈ سائنس. اور یہ دیکھیے دس کی ناٹ بی سالوڈ. آپ کتنے بھی میڈیشن کرا لیں, اگر عاصم منیر کو نوبیل پرائز بھی مل جاتا ہے نا ہر سال آئندہ 5 سال تک, یہ اس کا مطلب دس از ناٹ گوئنگ ٹو سالو. یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے جس کا ہر فیلڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈیٹا میں نے دیکھا تھا کہ ورلڈ بینک کے مطابق اگر کسی بھی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں اگر عورت 4 سال اسکول پڑھ لے تو اس کمیونٹی کی لائف ایکسپیکٹینسی 10 سال سے بڑھ جاتی ہے. تو مجھے بڑا حیرت ہوا تھا کہ ہاؤ کین دیٹ بی. کہ میں نے کہا کہ 4th گریڈ مطلب 4 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر ہو یا 18 سال کی عمر سے 22 سال کی عمر ہو, اٹس دا سیم تھنگ. تو اس کی جو مجھے پروفیسر نے, جب میں نے کلاس میں پوچھا تھا تو جو پروفیسر نے مجھے مثال دی, اٹ واز ویری اسٹننگ. ہی سیڈ دیکھو جو ڈیولپنگ ملک ہیں ان کے پاس ویکسینیشن کہاں پہ آتا ہے, وہ ٹرکوں میں بسوں میں آتے ہیں, گاؤں گاؤں, یاد ہے آپ کو بس آتی ہے پھر وہ پولیو کا آپ کو ویکسین. لیکن جب ٹی وی نہیں تھا, جب انٹرنیٹ نہیں تھا, تو وہ پوسٹرز لگاتے تھے پوسٹ آفس میں, اور اگر باپ پڑھتا ہے تو ہی وڈ ناٹ ریئیکٹ. لیکن اگر ماں پڑھ لیتی تو اس کو ڈیٹ یاد رہ جاتی کہ اس دن آنے والا ہے میرے بچے کو پولیو ویکسین, اور پھر وہ صحت. اس سمپل تھنگ, کین شی ریڈ اے پوسٹر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو جب آپ کی سوسائٹی میں اگر 20% لوگ جاہل ہیں, سوچئے بینک اکاؤنٹس نہیں کھول سکتے, اخبار نہیں پڑھ سکتے, جو سرکار ان کے لیے اسکیمز بناتی ہے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں پڑھ سکتے, رائٹ. سو اٹ ہیز اے ڈیپ سیٹڈ تھنگ. تو نمبر 1 پرائرٹی تو ایجوکیشن ہی ہونا چاہیے. جب میں بھارت کی اکانومسٹ سے بات کرتا ہوں تو کمپیئر کہ بھائی یہ جو چائنا +1 والی اسٹریٹجی تھی یورپ کی اور ویسٹ کی, اس سے سوائے آئی فون کے اور کچھ مینوفیکچرنگ انڈیا کو آیا نہیں. ویتنام کو گیا, میکسیکو کو گیا, اس کے فرق کیا ہے؟ تو سب کہہ رہے ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن, کہ ویتنام میں, چائنا میں بہت اچھا انہوں نے پاپولیشن کو ایجوکیٹ کیا ہے, اس وجہ سے دے آر ڈوئنگ ویل اکنامکلی. تو when you compare India and China, it is because the quality of high school level education بہت بہتر ہے چائنا میں. اب انڈیا پاکستان کو دیکھیں تو آپ کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے, تو سوچئے کیسا ملک. بٹ اس کا احساس کیوں نہیں ہے گورنمنٹ کو؟ لائک فار ایگزامپل وائی از دیر کانسٹنٹلی, جب میں تقریریں سوچتا ہوں کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں دیکھا میں نے کسی پولیٹیشین سے کہ میں آئی ول میک شیور کہ پاکستان ہیز سم آف دا بیسٹ اسکولس خطے میں. یو نو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اگر آپ اس طرح وہ ڈیٹا دیکھتے جائیں گے تو اٹ ہیز فالن بیہائنڈ. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ پاپولیشن, دیٹ از ون بگ تھنگ. انڈیا کا پاپولیشن کچھ 4-5 گنا بڑھا, 345 سے 145, اس کو کہہ سکتے ہیں آپ رفلی بٹوین 4 to 5 ٹائمس ہوا ہے. آپ کا 33 سے 250 ہو گیا. میں نے بنگلہ دیش کو ڈیڈکٹ کر دیا اس میں, دیر از نتھنگ اباؤٹ بنگلہ دیش. تو اور ٹریڈ میں دیکھیے کتنا پیچھے, اور ایکسٹریم پاورٹی والا ڈیٹا دیکھ لیجیے. دیٹ از انڈیا میں تقریباً 70 سے 80% لوگ ایکسٹریم پاورٹی میں تھے, پاکستان میں 60 to 70%. آپ کو 10% کا ایڈوانٹیج تھا. اب دیکھیے انڈیا میں صرف 2.6% ایکسٹریم پاورٹی میں ہے, اور پاکستان میں 16.5%. یو نو ان شیئر نمبرز, ایکچوئل گنتی میں دیکھیں تو انڈیا میں 3.80 کروڑ لوگ بہت غریب ہیں, اور پاکستان میں 4 کروڑ سے زیادہ لوگ بہت غریب. ایکسٹریم پاورٹی مطلب دن میں $3 سے کم پیسے کما رہے ہیں. سو کوئی بھی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں آفٹر 79 ایئرس, ایکسیپٹ کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور بن گئے اور ہم سروائیو کر رہے ہیں. انڈیا کا سائز بھی بڑھ گیا, پتہ ہے آپ کو. انڈیپینڈنس کے بعد انڈیا ہیز گرون, سکم بیکیم پارٹ آف انڈیا, اور حیدرآباد بھی بعد میں 48 میں آیا نا. تو انڈیا ہیز گرون. بٹ اگر آپ 1950 1960 کے بعد سے دیکھیں, اس میں بھی انڈیا میں تھوڑے نئے چیزیں آئی ہیں, بٹ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا 71 میں. بالکل. اور 71 میں ایک چانس تھا پاکستان کو ٹو ری ڈو, مطلب وہ اپنے آپ کو ریسیٹ کر لیتا کہ دیکھو ہمارے جو ابھی جو پالیسیز تھے 47 سے 71 تک جو پالیسیز تھے
that led to a disaster. So we need to reboot. اور مجھے لگتا ہے کہ Bangladesh has done a better job of rebooting than پاکستان. اور وہ بوکھلاہٹ جو assumptions ہیں آر وی اے مسلم ڈیموکریسی, آر وی این اسلامک اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ, وہ مسلسل ذہن میں آپ کے, اور اس کے اوپر اسٹرکچرل پرابلمس, الٹریسی, پاورٹی, پاپولیشن گروتھ, اور یہ کنٹرول میں نہیں آنے والا ہے. پتہ ہے آپ کو اس وقت امریکہ کا پاپولیشن 340 ملین ہے. یو آر گوئنگ ٹو اوورٹیک اس, یو آر گوئنگ ٹو اوورٹیک انڈونیشیا. 2050 میں آپ کے پاس ڈبل ہو جائے گا آپ کا پاپولیشن, 500 ملین. سوچیے آپ کہاں کھلائیں گے ان کو, کیا کریں گے. اٹس لائک اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں سو ہی نہیں سکتا اتنا. لائک یہ میرا چھوٹا سا چارٹ, ابھی میں نے بہت چیزیں نہیں ڈالے ہیں اس میں, بٹ اف یو لک ایٹ اٹ, جیسا کہ ڈیٹ کا فگرز وغیرہ وغیرہ, it is surprising کہ پاکستان has not collapsed. already نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا, میں اسٹیٹ کولیپس کی بات کر رہا ہوں. اور الٹیمیٹلی سر آپ عادل کاوس جی کو جانتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی, شاید جرنلسٹ ہے, پاکستان میں ڈان میں لکھا کرتے تھے. تو ان سے جب میں کراچی جاتی تھی ان سے ضرور ملتی تھی. تو میرے خیال ہے 10 سال 12 سال پہلے جب میں ان سے ملی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ, میں نے ان سے کہا کہ کیا پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 15 سال تک ہو جائے گی یہ چیز, کہ یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ جیسی کنڈیشن میں آ جائے گا. یہی بات جب میں نے حسن نثار سے پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ وہ سال کا کم بتا رہے. تو اس وقت کیا حالت ہے پاکستان کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ اکانومی اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, یا لگتا ہے نہیں سنبھالا لے لیں گے؟ تو تھیوریٹیکلی بات پہلے جواب دیتا ہوں میں کہ فیلڈ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو لوگوں نے ابینڈن کر دیا ہے, اور دے سیڈ اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ فیلنگ اسٹیٹس, اور پھر وہ بھی چھوڑ کر اب فریجائل اسٹیٹس, یعنی جو نازک ہیں اسٹیٹس. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان از اے ویری فریجائل اسٹیٹ. مطلب بالکل فیلڈ اسٹیٹ کا ایسا ہے کہ پوری طرح سے کولیپس اگر ہو گئی سرکار, جو مے بی صومالیہ کو کہہ سکتے ہیں آپ, دیٹ از اے فیلڈ اسٹیٹ, ٹھیک ہے. بٹ نارتھ کوریا, دا اسٹیٹ ہیزنٹ فیلڈ, حالانکہ اتنا برا حال ہے. آپ کبھی گوگل میں امیجز میں جا کے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا ایٹ نائٹ دیکھیں آپ. ساؤتھ کوریا ایسا لائٹ, جو لائٹیں آن ہیں, آپ اتنی برائٹ ہے. نارتھ کوریا میں لائٹیں ہی نہیں ہوتی. It is such a backward state, but it's a nuclear power, right? تو اگر آپ کرنٹ انڈیکیٹرز لے کے دیکھیں تو یس یو کین سی کہ ارے ہر چیز ڈکلائن میں نظر آ رہی ہے آپ کو, یا اگر آپ کسی دوسرے ملک سے کمپیئر کر رہے ہیں تو اٹ لکس بیکورڈ. بٹ دیر آر سم تھنگز وچ آر ویری کلیئر کہ پاکستان, میں کیسا سمجھاؤں آپ کو. فار ایگزامپل میں نے ایک ہمارے کالیگ سے ایک بار پوچھا تھا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ امریکہ کا جو ڈیموکریسی ڈیولپمنٹ تھا جاپان میں, ساؤتھ کوریا میں, تائیوان میں, بہت سکسیسفل تھا. یہ تینوں ڈیموکریسیز امریکہ سے بہتر ڈیموکریسیز ہیں آج کل ان ٹرمز آف ڈیموکریسی انڈیکس. لیکن افغانستان اور عراق میں فیل ہو گئی. دا یو ایس 20 سال رہے وہاں پہ, ڈیموکریسی نہیں لا سکے. وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جو پولیٹیکل سائنس کا جو آنسر ہے کہ اسٹیٹ فارمیشن ہی نہیں تھا ان ملکوں میں. دیکھیے طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں, لیکن دیر از نو اسٹیٹ آف افغانستان. تو پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ آپ کا اسٹیٹ پوری طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ووم میں ٹوئنس تھے, آرمی اینڈ دا اسٹیٹ. آرمی نے سب کھا لیا, وہ آپ کا اسٹیٹ بہت کمزور پیدا ہو گیا, اور کمزور ہے وہ روز. آرمی سکنگ اپ دا ریسورسز اینڈ آکسیجن. تو اس لیے کیا ہوتا ہے, جب بھی آپ کا اسٹیٹ کولیپس ہوتا ہے, دا آرمی کمز ان ٹو ریپلیس اٹ, وہ سبسٹیٹیوٹ اسٹیٹ بن جاتا ہے. جیسا ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں, نقوی صاحب, پیپل آر سیئنگ کہ نقوی صاحب اسپیکنگ فار عاصم منیر, کہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ شاید آرمی اور انوالو ہو جائے ڈومیسٹک گورننس میں, رائٹ.
बट ये क्यों आर्मी क्यों आ रही है? क्योंकि स्टेट कोलैप्स हो रहा है, ठीक है? इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में स्टेट इज वेरी वेल डेवलप्ड। ये और बात है कि चीज़ें कुछ और हो रही हैं विद द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, वो स्टेट को कैप्चर करके उसकी आइडियोलॉजिकल नेचर चेंज कर रहे हैं, बट द स्टेट एग्जिस्ट। सो द आर्मी, वी डोंट लुक एट द आर्मी की तरफ नहीं देखते कि अगर कुछ चीज़, जैसा कि एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एग्जाम फेलियर हो रहे हैं, कोई फौजी अगर कहा मैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाऊंगा इंडिया में, उसको हंस के भगा देंगे लोग। लाइक तू कहते क्या बकवास कर, यू जाओ बॉर्डर पे जाके तुम संभालो अरुणाचल प्रदेश को, या क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट योर जॉब टू कंडक्ट एग्जाम्स। लेकिन अगर वो आसिम मुनीर करेंगे तो किसी को ताजुब नहीं होगा, राइट, कि वो अब एंट्रेंस एग्जाम्स भी कराएंगे मेडिकल स्कूल के। सो द स्टेट इज नॉट डेवलप्ड। जब तक आपका स्टेट डेवलप नहीं हुआ, आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी नहीं रहती। हर सरकार जो नहीं आती उसकी कुछ एजेंडा, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो एजेंडा है कि भैया 10 साल का अगर आप प्लान बना रहे हो, तो अगर सरकार बदल भी रही है तो दैट प्लान शुड बी इन एक्शन, ना कि वो अबैंडन करके फिर दूसरा प्लान बनाए, फिर देन देयर इज नथिंग इज गोइंग टू बी बिल्ट। तो उसमें that is a problem I think with Pakistan के they don't have a state that works towards development। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, एक तरह से इट वाज वेरी सरप्राइजिंग जब मैं ये चार्ट बनाया, तो अगर आप देखें उस चार्ट में इंडिया भी 10 गुना बढ़ा, पाकिस्तान भी 10 गुना बढ़ा। अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखिए, इंडिया 30 बिलियन था, अब 4 ट्रिलियन हो गया है, राइट? तो तकरीबन 13 गुना बढ़ गया। और अगर पाकिस्तान को देखें 3-4 बिलियन था, 400 बिलियन हो गया, 10 गुना। तो इट्स नॉट वेरी फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है एज अपोज टू इंडिया, आपका पॉपुलेशन तकरीबन 8 गुना बढ़ गया, इंडिया का पॉपुलेशन सिर्फ 4 गुना बढ़ा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि इंडियाज इकोनॉमी एंड पाकिस्तान जरा पैरेलल जा रहे हैं पिछले 70 साल में, लेकिन आपका पॉपुलेशन बढ़ने से आपके हर चीज पे, सर्विसेज पे बर्डन पड़ गया। सो यू आर नॉट एबल टू कीप अप विद व्हाट इज रिक्वायर्ड। सिंपल चीजें, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेजेस, हेल्थ केयर वगैरह। और डे बाय डे जैसा जैसा ये पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, आपके सारे इंडिकेटर्स और खराब होते जाएंगे। And so I think there are two things that Pakistan needs to do with high priority. एक, population control, number 2, education, number 3, healthcare. ये डिफेंस, वेपन्स, ये सब बेकार चीजें हैं। सर अब तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी आर्मी को ही रोल प्ले करेगी। मतलब आर्मी हर जगह पे क्यों आ रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो क्या वो कॉन्डम्स बना के कॉन्डम्स मैन्युफैक्चर करके बांटेंगे? ये फौजी है। पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन सर ये न्यूज भी आ रही थी और कहा जा रहा था कि बल्कि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में फील्ड मार्शल भी बैठे थे और कहा जा रहा था कि अब ये पॉपुलेशन भी कंट्रोल करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे ये, और इन्हें करने की जरूरत क्या है, ये अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, ये भी समझ में नहीं आता। देखिए, इंसानी जो हुकूक होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं तलाक के बहुत खिलाफ हूँ। जो कपल्स बच्चे पैदा कर लेता है ना, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते, दे शुड नॉट डिवोर्स। वो अपनी खुशी के लिए बच्चों को की खुशी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज माय अजम्पशन। तो बच्चे अगर 18 साल के हो गए उसके बाद आप डिवोर्स कर ले, बट नॉट बिफोर दैट, बिकॉज द चिल्ड्रन हैव राइट्स, राइट? तो उसका ज्यादा एहसास नहीं है सोसाइटी में। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के हुकूक नहीं होते। आई थिंक व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू, और ये सिर्फ कोई एक समझदार मौलवी, मेरे ख्याल से आई शुड कॉल आपकी क्या नाम है, गामदी साहब से बात करना चाहता हूँ इस पर, कि एक एहसास हो कि जब तक आप लेट्स से कि आपको एक बच्चा हो गया, जब तक आप उस बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छा घर और अच्छा हेल्थ केयर वगैरह नहीं दे सकते, डोंट गो फॉर द सेकेंड वन। ठीक है? सो प्रोवाइड देम विद एटलीस्ट कुछ बेसिक, उनके भी राइट्स हैं जो पूरे अगर आप नहीं कर सकते तो आपको हक नहीं है कि 10-12 बच्चे पैदा करें, 8 बच्चे, 6 बच्चे, फॉर व्हाट? फिर वो पढ़े हुए रहें, नॉट गोइंग टू पे अटेंशन। यहाँ पर एजुकेशन का जब मैं डेटा देखता हूँ ना, तो हर रिसर्च में सेज कि
जिस बच्चों के पेरेंट्स पे अटेंशन टू द चिल्ड्रन वो परफॉर्म बेटर करते हैं, इसमें कोई सवाल की देयर इज नो डिफरेंस, स्कूल से ज़्यादा, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा, एज लॉन्ग एज, यहाँ तक के कहते हैं कि अगर माँ बाप बच्चों के साथ हफ्ते में एक बार खाना साथ खा लें, दोस किड्स विल परफॉर्म बेटर इन स्कूल देन अदर स्कूल्स। बट ये सारी चीज़ों के लिए देयर शुड बी एन अवेयरनेस ना, ये सारा डेटा होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारा जो कार है, कार पे जो रेडियो चलता है सिर्फ नेशनल पब्लिक रेडियो चलता है और कुछ नहीं। जब हमारे बच्चों कोई गाने, कवालियाँ, ये कुछ नहीं, वी डिड नेवर वेस्टेड, और वो कॉन्स्टेंटली दे आर लर्निंग। और एनपीआर पर फॉर एग्जांपल फ्राइडे तो दिन भर साइंस फ्राइडे होता है, तो माय किड्स लर्न मोर बाय सिटिंग। और फ्राइडेज को मैं लंबे रास्ते से घर आता था इनको लेकर, और लंबे रास्ते से इनको छोड़ने जाता था, क्योंकि दे वुड लिसन मोर। अगर मैं उनको लेक्चर दूं साइंस पे तो वो नहीं सुनेंगे ना, लेकिन वो कार में बैठे बैठे दे आर लिसनिंग टू व्हाट इज गोइंग ऑन। दीस आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 15-16 साल जो इन्होंने गाड़ी में बैठ के एनपीआर सुना, दे लर्न, दे वेंट टू ग्रेट स्कूल्स। सो आई थिंक कि अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ लाइब्रेरीज में आप कितनी भी किताबें चाहे उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरी बेगम लाइब्रेरियन है और बड़े फख्र से कहती है कि इंडियंस, चाइनीज और वाइट, अपर क्लास वाइट, ये 3 कम्युनिटीज हैं जो एक एक वक्त वाहिद में 40-40, 50-50 किताबें चेकआउट करते हैं बच्चों के, और दे रीड एवरी डे, दे रीड टू देयर चिल्ड्रन। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने ऑडियंस में आप लोगों से पूछे जो देख रहे हैं शो, मुझे बताइए व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रेड अ बुक टू योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा, मैं 10-12 साल की उम्र में बच्चे, मतलब यू कैन सी माय किड्स वे गिविंग स्पीचेस ऑल ओवर द कंट्री, बट दे स्टिल उनको मैं पढ़ के सुनाता था, बिकॉज इट हैड बिकम ए पार्ट ऑफ आवर बॉन्डिंग। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कि जो द कल्चरल प्रायोरिटीज बदलना चाहिए, and that is not happening because the focus is so much on Islam, geopolitics, ये वो। आप देखिए, इस्लाम के लिए लड़ना एक चीज है, इस्लाम को प्रैक्टिस करना और चीज है। I think they should focus on practicing Islam. For example, करप्शन हराम है, झूठ बोलना हराम है, चोरी करना हराम है, अमानत में खयानत करना हराम है, माल गनीमत यानी सरकार के पैसे चुराना वो सबसे बड़ा, you know, so they should focus on practicing the good things that the religion teaches, ना कि उसके लिए लड़ रहे हैं वगैरह। So what you need is a cultural revolution, जैसा चाइना में हुआ था, एक तब्दीली आई और प्रायोरिटीज भी रीफोकस करें, वरना इट इज कंटिन्यूइंग टू एट सम पॉइंट फट बोल के कुछ ना कुछ टूट जाएगा। यू नो, आप वजन डाले जा रहे हो, किसी बोझ बढ़ रहा है ना स्टेट पर, और स्टेट इज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ टू कैरी द बर्डन। वो तो सिंपल सी चीज है ना, किसी को भी समझ में आना चाहिए कि जिस रफ्तार से आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है इज नॉट गुड इनफ फॉर द पॉपुलेशन पे जरा भी कंट्रोल अगर आ गया आपका, 10 साल में आप देख लेंगे फर्क। बिल्कुल। लेकिन लास्ट में मैं इधर पूछना चाहूंगी सर के जो ये डिफेंस पैक्ट पे शामिल होते चले जा रहे हैं, आपको लगता है इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? पॉपुलेशन पे तो पता नहीं कब कंट्रोल करेंगे, लगता नहीं है मुझे कि बहुत जल्द असर होगा, लेकिन ये डिफेंस पैक्ट क्या देगा पाकिस्तान को? सो इट डिपेंड्स कि भाई, लेट्स से कि आपसे तो मेरी मुलाकात कभी हुई, लेट्स से कि आई मेट यू और मैं आपको एक तोहफतन एक अच्छा माइक दे दिया, वो माइक आप रास्ते में किसी को बेच दिए और फिर कुछ उससे खा लिए, पता नहीं, आई डोंट नो, बियर बॉटल, ये वो, व्हाटएवर यू वांट, तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ योर शो इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। लेकिन अगर आप ये सेफली वापस ले जाएं, मैनुअल पढ़ें और फिर कनेक्ट करें, देन द क्वालिटी ऑफ साउंड विल इम्प्रूव, राइट? तो पाकिस्तान को बेनिफिट्स तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने आपको ऑलरेडी $5 बिलियन दे दिया है, इट हैज रिड्यूस सम बर्डन ऑन यू। अब उसका जो आप ट्रांसलेट क्या कर रहे हैं फायदे, टर्की के साथ आपके कमिटमेंट हो गए हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट? अगर बीच में आपकी एलीट चुरा ली पैसे या जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, देन द पाकिस्तानी एज ए स्टेट विल नॉट बेनिफिट, राइट? एंड एट सम पॉइंट अगर पाकिस्तान की स्टेट कैपेसिटी बढ़ी नहीं ना, तो आर दीज कंट्रीज विल से यार ये एलाई कम बर्डन ज्यादा है, एंड देन दे विल गिव अप। सो आई थिंक कि एक विंडो है पाकिस्तान को मिली है, छोटी सी विंडो, कि अमेरिका इज ऑल्सो
happy temporarily. ابھی تک I have seen no benefit coming out. 1.5 سال سے آپ are enjoying America کے عنایتیں، لیکن مجھے ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا. تھوڑا بہت آپ کو IMF ورلڈ بینک میں، لیکن یہ قرضے ہیں. This is not what you need. You need a grant for development. اور وہ تو امریکہ نہیں دے رہا، صرف یہی بینیفٹ ہو رہا ہے کہ depends on ورلڈ what بینک you سے اور ask. آرزو فار ایگزامپل اگر آپ جا کے دیکھیں، جب مشرف نے یو ٹرن کیا تھا، یاد ہے فیمس یو ٹرن، تو پاکستان کو کچھ $33 بلین 34 بلین ڈالرز ملے 2001 سے 2017 تک، یعنی تقریباً $500 بلین ایوری ایئر آپ کو مل رہے تھے. آپ کی ملٹری نے اس کو یوز کیا ٹو بیلنس دا انڈین ملٹری، لیکن اس نے کسی بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں انویسٹ نہیں کیا. کوئی نیا ڈیم نظر نہیں آیا تھا، کوئی نئے ہائی ویز، ایک نئی یونیورسٹی تک نہیں بنا کے دیا. دیکھیے میں ایک بار ترکی میں لیکچر دے رہا تھا، تو میں صبح مطلب 6 بجے پہنچا، وہ میرا لیکچر 9 بجے، میرا موڈ ہی خراب کر دیا انہوں نے. I didn't have time to break first. So میرا موڈ بہت خراب تھا. میں گیا، تقریباً 1000 پروفیسرز تھے. تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا آنریریم تو تم دیتے نہیں ہو، میرا موڈ بڑا خراب ہے، میں 2 سوال پوچھوں گا، اگر آنیسٹلی جواب نہیں دے تو میں واپس چلا جاؤں گا وداؤٹ گیونگ دا لیکچر. تو میرا سمپل 2 جواب تھا کہ وچ آر دا 2 بیسٹ یونیورسٹیز ان ٹرکی. تو 2 بیسٹ یونیورسٹیز جو ان کے ہیں، میٹو بلکہ انکارا میں ہیں، اور ایک باسفورڈ، وہ دونوں امریکنس نے بنائے تھے. عرب ورلڈ کے 2 بیسٹ یونیورسٹیز کون سے ہیں؟ امریکن یونیورسٹی ان کائرو، امریکن یونیورسٹی ان بیروت. تو پھر وائی ازنٹ دیر این امریکن یونیورسٹی ان پاکستان؟ کیونکہ سر جن کے ہاتھ میں پاور ہے ان کے بچے تو یہاں پڑھتے نہیں ہیں، تو جو باقی رہ جاتے پیچھے یہ کیوں چاہیں گے ان کے بچے ایسے ایجوکیشن لیں؟ آپ اگر عاصم منیر کو کہیں کہ آئندہ 3 سال میں ask MIT, ask Harvard, ask Columbia, ask these top universities to open a campus. لیکن پڑھنے کے لیے تھوڑی آتے ہیں آپ کے بچے، باہر جانے کے لیے باہر جاتے ہیں نا. اگر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہارورڈ آپ کو بلا لیں، دیٹ از مور ایزی. جیسا کہ دبئی میں آپ کو سب مل جاتے ہیں. اب یو گیٹ منی آئی وی لیگز ہیں دبئی میں، ییل یونیورسٹی کا، ییل نہیں، جورج ٹاؤن کا کیمپس ہے دوحہ میں. So there are foreign universities going and establishing campuses. What I'm trying to say is کہ وہ point of view نہیں ہے. دیکھیے مطلب میں تو اپنی دماغ سے آئیڈیاز دے رہا ہوں نا کہ آپ یہ یونیورسٹیز کھلوا لیں. You can ask for something else. I don't know what the criteria ہے کہ ایگریکلچرل سیکٹر میں انویسٹ کریں. امریکہ نے انڈیا کو بہت ہیلپ کیا in its agricultural revolution in the 1950s 60s. So there are مطلب I am sure کہ آپ کے پاس جو اکانومسٹ وغیرہ ہیں، they know Pakistan way better than me and they will know what the solutions are. تو the military یا سرکار has to ask them کہ دیکھو ہمارے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، لوگ خوش ہیں. آپ دیکھیے جو بندہ آیا تھا آپ کے پاس فورن منسٹر ناروے کا کل، کافی بڑی بات ہے. ناروے بہت امیر ملک ہے بھائی، $2 ٹریلین کا ان کا نیشنل ساورن ویلتھ فنڈ ہے. ان سے کہیں کہ بھائی آپ اوپن اے یونیورسٹی یا ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کریں، امپروو ہیلتھ کیئر، خاص طور سے عورتوں کی ایجوکیشن اور عورتوں کی ہیلتھ کیئر شوڈ بی دا ٹاپ پرائیورٹی آف اے کنٹری لائک پاکستان. دوسرے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس کی وجہ سے. بٹ دے نیڈ ٹو بی تھنکنگ. میں نے کافی ریسنٹلی نقوی کے اسپیچ کے بعد سے آئی سو اے لاٹ آف اٹ. نو ون از ٹیکنگ اٹ ایز کنسٹرکٹیو. مطلب آئی واز سو ڈسپوائنٹڈ ود نجم سیٹھی. میں نے میرے 40 منٹ میں نے ضائع کر دیا ان کی بکواس سن کر. وہ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، ادھر سے یہ کر رہا ہے، ادھر سے پیچھے سے یہ بات آ رہی ہے. نقوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، یہ نقوی عاصم منیر کے منہ ہیں، یہ PPP کے خلاف ہے. ارے باس وائی دا سسٹم کولیپسنگ؟ ایکسپلین کرو. پڑھے لکھے ہو ہارورڈ یونیورسٹی سے، ہی از اے ویری نالجبل پرسن. ان سے بہتر اور کون سمجھا سکتا پاکستان کے ریئل مسائل، ان سے بہتر کون آرٹیکولیٹ کر سکتا ریئل سولوشن. اس پہ وقت ہی نہیں ضائع. سو which means that even the elite needs to change their focus. جیسا انڈیا میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ everybody is focused on how to improve India. اس میں کوئی اب یہ اور بات ہے کہ they are getting distracted by their religious agenda is distracting them, but اس میں بھی there is focus how to improve education, how to improve this. Whether they do it or not is a different thing, but at least سوچ ہے.
मुझे प्रॉब्लम नहीं होती टू, दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ. जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, वो इमीडिएटली समझ जाते हैं. आपको पता है, कामरान के साथ मैंने जो शो किया, उसको जो थॉटफुल कमेंट्स आए हैं, सारे के सारे इंडियन से आए. इंडियन जनरल्स, इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन इकोनॉमिस्ट के मुख्तसर, सच ए थॉटफुल इंटरव्यू. वी लर्न सो मच. एंड वो नहीं कह रहे कि वी लर्न अबाउट पाकिस्तान. मतलब जो हम फोकस कर रहे थे कि गुड गवर्नेंस इज द प्रॉब्लम. सो व्हाट यू नीड ए संजीदा डिस्कोर्स की जरूरत है. जो संजीदा डिस्कोर्स जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस फेस करता है. अभी तो और आने वाले हैं. एनवायरनमेंट देखिए, हमारे पास एक अजीब, ये जुलाई वाज द वर्स्ट मंथ इन अमेरिका, इन यूरोप भी हीट वाइज. यानी सोचिए आप, यूरोप तो समझ रहा है खाली एयर कंडीशनिंग इज द सॉल्यूशन. नो, इट इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वेरियस थिंग्स ना. तो जो संजीदा से डिस्कोर्स जो बेहतर करने के लिए मुल्क, वो मुझे नजर नहीं आता कि वेयर इज द स्ट्रेटेजिक डायलॉग. आपके पास फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे भी देख लें आप, बहुत कम अच्छे शोज हैं. एक बंदा है, उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे शोज करता है, बहुत वेल रिसर्च करता है. बट ऐसे बहुत कम शोज हैं विच आर फोकसिंग ऑन हाउ टू मेक पाकिस्तान ए सेफर, मोर प्रॉस्परस एंड बेटर प्लेस. बट यही पॉलिटिक्स इंट्रीग में वक्त ज़ाया हो रहा है. एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर आप सीरियस डिस्कशन करें तो व्यूअरशिप गिर जाती है, पीपल लाइक आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेटा. देखिए, अब ये जो हम इतना तफसील से बात की ना, अगर इसके बजाय अगर हम एक शो करते हैं कि अरे आसिम मुनीर बाथरूम में फिसल के गिर गए, आई गारंटी यू 10% 10 गुना ज्यादा हमको व्यूअर्स आ जाएंगे अगर हम थंबनेल बना दिए कि आसिम मुनीर ने फिसल के गिर गए, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन समथिंग रबिश लाइक दैट, देन रादर अंडरस्टैंडिंग के पॉपुलेशन के वजह से, अंडर डेवलपमेंट के लिए. बट इट इज वेरी सैड कि एक मुल्क जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, इट इज ऑल्सो करप्ट. theoretically these two cannot go together. सर इतनी ज्यादा करप्शन है कि हर लेवल पर है. ऐसा नहीं है कि किसी एक लेवल पे. आप अगर यहाँ आए, आप हैरान रह जाएंगे जिस लेवल पे करप्शन चल रही होती है यहाँ पर. कोई किसी ने नहीं छोड़ा. जिसको जिसका मौका मिलता है वो उसको नुकसान पहुंचा के चला जाता है. यहाँ तो ये लेवल आ गया. आदतन करप्ट है. दैट इज द प्रॉब्लम. हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू सो मच, आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.